السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نماز اشراق کی فضیلت تو آپ حضرات کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اشراق کی نماز پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک کامل حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، اس لیے بہت سارے ساتھی ایسے ہیں جو کہ اشراق کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں لیکن انہیں نماز اشراق پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا، اس کی نیت کیسے کی جاتی ہے ان کو نیت کرنا نہیں آتا۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو اشراق کی نماز پڑھنے کا آسان طریقہ بتاؤں گا، اس کی نیت کیسے کی جاتی ہے مکمل طریقہ آپ کے سامنے بیان کروں گا، ویڈیو کو غور سے سنیے گا۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ نیت کیسے کی جاتی ہے۔ دیکھیے میں اپنی ہر ویڈیو کے اندر یہی بات کہتا ہوں کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ آپ نے دل ہی دل میں یہ نیت کر لی کہ میں 2 رکعت نفل نماز پڑھ رہا ہوں، یہی کافی ہے۔ لیکن اگر آپ زبان سے نیت کرنا چاہتے ہیں، اور زبان سے نیت کرنا بہتر بھی ہے، آپ زبان سے نیت کر لیں گے تو کیسے کریں گے؟ تو یوں کہیں کہ میں 2 رکعت اشراق کی نفل نماز پڑھتا ہوں، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ یہ ہے نیت کا طریقہ، آپ نے نیت کرنا سیکھ لیا۔ اب چلتے ہیں کہ اشراق کی نماز کیسے پڑھیں، اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو آسان سا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیے جب آپ نے نیت کر لی، نیت کرنے کے بعد آپ تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے اللہ اکبر کہہ کر اپنے دونوں ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھ لیں۔ اس کے بعد آپ ثنا پڑھ لیجئے۔ بہت سارے ساتھیوں کو بعض ہوتے ہیں اس کی ثنا پڑھنے میں جو غلطی بھی کرتے ہیں، تو میں آپ کو ثنا پڑھ کے سناتا ہوں، اگر آپ کے پڑھنے میں کوئی غلطی ہو تو اس کی اصلاح کیجئے۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ آپ نے ثنا پڑھ لی۔ ثنا پڑھنے کے بعد آپ اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد آپ سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے۔ میں پڑھ کے سناتا ہوں کیونکہ بہت سارے ساتھی ایسے جن کے تلفظ میں غلطی ہوتی ہے تو وہ اپنی غلطیوں کی اصلاح کریں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھ لی۔ اس کے بعد جو بھی سورت آپ کو یاد ہو وہ سورت آپ پڑھ لیجئے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کے سامنے ایک سورت پڑھ کے سناتا ہوں، آپ کو جو بھی یاد ہو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ میں ایک سورت آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، مثلا آپ قل یا ایھا الکافرون پڑھیں گے تو یوں پڑھ لیجئے، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ آپ نے سورت پڑھ لی، سورہ فاتحہ بھی پڑھ لی، آپ نے سورت بھی پڑھ لی۔ اس کے بعد آپ تکبیر کہیں گے، اللہ اکبر کہہ کر آپ رکوع میں جائیں۔ رکوع میں آپ 3 تسبیحات یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ رکوع کی تسبیح پڑھ لیجئے، سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم۔ بعض ساتھی ایسے ہیں جو کہتے ہیں سبحان ربی العظیم، عظیم نہیں پڑھنا ہے آپ کو ورنہ غلط ہو جائے گا معنی۔ سبحان ربی العظیم، یہ وا ہے، سبحان ربی العظیم، اپنا تلفظ آپ صحیح کیجئے۔ اس کے بعد آپ سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر آپ سیدھے کھڑے ہو جائیں۔ سیدھے جب آپ کھڑے ہو جائیں گے اس کے بعد آپ ربنا لک الحمد کہیں۔ بعض لوگ ربنا ولک الحمد کہتے ہیں، یہ بھی صحیح ہے، ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد کہنے کے بعد آپ دوبارہ اللہ اکبر کہہ کر آپ سجدے میں جائیں گے۔ سجدے کی تسبیحات آپ پڑھ لیجئے 3 بار 5 بار یا 7 بار، جتنی مرتبہ آپ کو آسان لگے اتنی مرتبہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ کہنے کے بعد آپ دوبارہ اللہ اکبر کہہ کر آپ بیٹھ جائیں گے۔ اس کے بعد آپ دوبارہ اللہ اکبر کہہ کر آپ سجدے میں جائیں۔ سجدے کی تسبیحات دوبارہ یہی سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ 5 مرتبہ 7 مرتبہ آپ پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر آپ سیدھے کھڑے ہو جائیں گے۔ سیدھے جب آپ کھڑے ہو گئے دوسری رکعت کے لیے، پھر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ دوبارہ ثنا نہیں پڑھنی آپ کو، سبحانک اللہم نہیں پڑھنا ہے، سیدھے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اسٹارٹ کریں اور اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے۔ سورہ فاتحہ میں نے آپ کے سامنے پڑھ کے سنایا ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی بھی سورت جو آپ کو یاد ہو وہ سورت آپ پڑھ لیجئے۔
پھر اس کے بعد تکبیر کہہ کے آپ رکوع میں جائیں، رکوع کی تسبیحات 3 مرتبہ 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ پڑھ لیجئے، پھر اس کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر آپ کھڑے ہو جائیں گے، ربنا لک الحمد کہہ کر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر دوبارہ آپ سجدے میں جائیں، وہی سجدے کی تسبیحات 3 بار 5 بار یا 7 بار پڑھ لیجئے، اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر بیٹھ جائیں، دوبارہ اللہ اکبر کہہ کر آپ سجدے میں جائیں، دوسری سجدے کے اندر آپ وہی 3 بار 5 بار یا 7 مرتبہ سجدے کی تسبیحات پڑھنے کے بعد آپ بیٹھ جائیں گے، اللہ اکبر کہہ کر بیٹھ جائیں، قعدے میں آپ بیٹھ جائیں، اس کو قعدہ بولتے ہیں، آپ قعدے میں بیٹھیں گے، اس کے بعد آپ تشہد پڑھ لیجئے۔ تشہد جو ہے آپ کیسے پڑھیں گے میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، کیونکہ ہو سکتا ہے اس میں بھی بہت سارے ساتھیوں کی جو غلطیاں ہوں، آپ سن کے جو اس کی اصلاح کریں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ ہے تشہد۔ اس کے پڑھنے کے بعد پھر آپ درود شریف پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اس کے بعد پھر آپ دعا پڑھ لیجئے، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یہ ہے دعا۔ آپ نے جو ہے یہاں تک پڑھنے کے بعد دونوں طرف آپ نے سلام پھیرنا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ آپ کی جو ہے 2 رکعت اشراق کی نماز ہو جائے گی، کیونکہ اشراق کی نماز کم سے کم 2 رکعت پڑھی جاتی ہے، تو اشراق کی نماز آپ 2 رکعت پڑھ لیجئے۔ یہ ہے مکمل آسان طریقہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھ کے سنایا ہے، بالکل اسی طریقے سے آپ جو ہے اشراق کی 2 رکعت نفل نماز روزانہ آپ جو ہے سورج طلوع ہونے کے بعد، وقت بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، سورج طلوع ہونے کے 10 سے 15 منٹ کے بعد آپ جو ہے اشراق کی نماز پڑھ لیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ 10 منٹ کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں، سورج جیسے طلوع ہوتا ہے تو سورج طلوع ہونے کے 10 منٹ کے بعد، کم سے کم 10 منٹ کے بعد آپ اشراق کی نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ 15 منٹ کے بعد اشراق کی نماز پڑھ لیں۔ بعض علماء نے تو 20 منٹ کے بعد کہا ہے، تو بہرحال 15 منٹ کے بعد آپ جو اشراق کی نماز پڑھیں گے یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو اشراق کی نماز سورج طلوع ہونے کے کم از کم 10 منٹ کے بعد اور زیادہ سے زیادہ 15 منٹ کے بعد آپ اشراق کی 2 رکعت نفل نماز اسی طریقے سے جو میں نے آپ کو بتایا آپ پڑھ لیجئے، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ایک کامل حج اور عمرے کا ثواب آپ کو عطا فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب حضرات کو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی اور اسی طرح اشراق کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے۔ اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں تو آپ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کا جواب میں آپ کو بتا دوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔